وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 71۔ آج کے درس کا ایک ہی موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ کیا ہم زندگی کو ضائع کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام گزشتہ سبق کی دہرائی کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير۔ اور اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا ہے، پھر وہ تمہیں وفات دیتا یعنی تمہاری روح قبض کرتا ہے، اور تم میں سے کسی کو ناقص ترین عمر بڑھاپے کی طرف پھیر دیا جاتا ہے تاکہ زندگی میں بہت کچھ جان لینے کے بعد اب کچھ بھی نہ جانے، یعنی انسان مرنے سے پہلے اپنی بے بسی و کم مائگی کا منظر بھی دیکھ لے۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا، بڑی قدرت والا ہے۔ سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 71 توحید کے مضامین ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں مختلف دلائل سے ہمیں سوچنے کی دعوت دے رہے ہیں کہ میری توحید کو مان لو، میرے حکم کے سامنے سر جھکا دو، مجھے کو اپنا مقصود، محبوب اور مطلوب بنا لو، کسی اور کی طرف نہ دیکھو، سوائے میرے کسی اور پہ بھروسہ نہ کرو، ساری تمہاری ربوبیت میں کر رہا ہوں، ساری ضروریات میں تمہاری پیدا کر رہا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں، میرا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ آج سامعین کرام اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق۔ پہلے لفظی ترجمہ سن لیں کہ اللہ نے فضیلت دی ہے تم میں سے بعض کے اوپر رزق کے سلسلے میں، یعنی کسی کا رزق بڑھا دیا ہے، کسی کا بہت بڑھا دیا ہے، کسی کا نپت اللہ ہے، تو یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے رکھی بھی ہے۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا، پس وہ لوگ جن کو فضیلت دی گئی ہے، بِرَادِّ رِزْقِهِمْ، وہ ایسے نہیں ہیں کہ اپنا جو رزق اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے وہ لوٹا دیں۔ رادی لوٹانے والے نہیں ہیں۔ پہلے پھر ترجمہ سن لیں، فَمَا الَّذِينَ، پس وہ لوگ فُضِّلُوا جو جن کو رزق فراخی دی گئی ہے، بِرَادِّ رِزْقِهِمْ وہ لوٹا دیں اپنا رزق، عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ اپنے غلاموں کو، وَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ اور اس طریقے سے تقسیم کر دیں کہ یہ اور غلام برابر ہو جائیں۔
افبنعمت اللہ یجحدون، کیا یہ اللہ کی نعمت سے صریحاً دیدہ دانستہ انکار کر رہے ہیں؟ یعنی نہیں کرنا چاہیے۔ سامعین کرام، توحید کے مضامین ہیں، اور ایک بات تو یہ یعنی دیکھیں یہ ساری سوچنے کی باتیں ہیں۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک اور ثانی نہیں ہے، تمام صفات میں وہ یکتا ہے، اس جیسی صفات کسی میں نہیں ہے، اور تمام مخلوق کو اس کی صفات عطائی ہیں، یعنی مخلوقات میں جو بھی صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ لین دین کرنے والا ذات جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہے، مالک حقیقی جو ہے وہی ایک ذات ہے، تو یہ عام ایک ذہنی یعنی وہ ہے، آپ عقل یہ کہتی ہے کہ بھئی جو دینے والا ہے حقیقی اس سے ہی رجوع کر لو۔ آج کا جو ہم نے سبق پڑھا ہے سامعین کرام، اللہ تعالیٰ ایک مثال کے ذریعے ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم میں سے بعض لوگوں کو بعض پہ میں نے رزق میں فضیلت دی ہے۔ ظاہر ہے ہمیں معلوم ہے کہ بعض کے بعض رزق کی بہتات ہے، لیکن مثال کے طور پہ کسی کے پاس جتنا بھی مال و دولت ہے، اب وہ اپنے نوکر کو اس میں ایسا تو شریک نہیں کرے گا کہ وہ اس کی برابری کرنے لگے۔ جب تم اپنے یعنی اے انسان، اگر تم اپنے اندر مساوات نہیں پیدا کرتے تو میرے ساتھ غیر اللہ کو کیوں شریک کرتے ہو؟ میرا تو کوئی شریک اور ثانی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، اس میں مضمون یہ ہے سامعین کرام کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے۔ اس اللہ تعالیٰ کی عطا میں ہم اپنے برابر کسی کو شریک نہیں کرنا چاہتے، تو اللہ تعالیٰ تو اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے، اور تو وہ یہ یعنی سامنے کا اس میں مضمون تھوڑا یہ ہے کہ دیکھیں حکومت یا بڑا صرف ایک ذات ہوتی ہے۔ یہ بڑائی جو ہے، یہ بڑائی کا تصور آپ ہمارے انسانوں میں بھی ہے، یعنی ایک ادارے کا ایک سربراہ ہو سکتا ہے، دو سربراہ نہیں ہو سکتے، دو سربراہوں کے پاس یکساں اختیارات نہیں ہو سکتے۔ مثال کے طور پہ ایک اسکول میں پرنسپل ہے تو دو پرنسپل ہو سکتے ہیں، یا کسی ملک کے دو وزیر اعظم ہو سکتے ہیں۔ ہیڈ کلرک ہے، چلیں نیچے آ جائیں، ہیڈ کلرک ہے تو دو ہیڈ کلرک ہو سکتے ہیں ایک دفتر میں۔ یہ دیکھیں وہ ایسے ہی ہے نا کہ وہ یعنی بہت آسان بات ہے سمجھنے کے لیے، لیکن ہماری جو عقل ہے وہ اتنی حد تک اس پہ گرد آلود ہو چکی ہے کہ اس کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو جب یہاں تم یکتائی کے قائل ہو، یہ جملہ سنیں سامنے کرام، اگر تم دنیا کے معاملات میں یکتائی کے قابل ہو اور یہ یعنی دوئی کے تم قائل نہیں ہو دنیا کے معاملات میں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس میں تم کیوں دوئی تلاش کرتے ہو یا اس کا کیوں شریک تلاش کرتے ہو؟ تو ایسا تو کوئی ہے نہیں۔ تو یہ سامعین کرام ایک بہت عام سی بات ہے۔ مثال کے طور پہ امریکہ کا صدر ایک ہی ہوگا، دو صدر تو نہیں ہو سکتے۔ کہیں بھی کوئی مثال مجھے آپ دے دیں یکساں اختیارات کی سیریس پہ، سپریم کورٹ کا ایک چیف ہوگا، دو تو نہیں ہو سکتے۔ یہ ساری ایک گھر میں جو ہے مثال کے طور پہ گھر کا ایک سربراہ ہوتا ہے، دو تو نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ساری مثالیں ہیں سامعین کرام۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تم ناشکری کر رہے ہو، افبنعمت اللہ یجحدون، دیدہ دانستہ انکار کر رہے ہو۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی نعمت یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ہماری دنیا میں آمد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جو کہ روح کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔
تو اب روح آئی ہے، اس کو جسم ملا ہے، اس کو زندگانی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، اس کو ایک جسم عطا کیا ہے، اس جسم کا اللہ تعالیٰ خیال رکھ رہے ہیں، اس کی زندگی کو قائم و دائم اور جاری اور ساری رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار اسباب پیدا کر دی ہیں اور وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ میں ہوں، آپ ہو، سامعین کرام، ہم ایک زندگی گزار رہے ہیں اور ساری نعمتوں کا اللہ تعالیٰ کی جو زندگانی کے لیے جو ساری نعمتیں ہیں اس کو ہم استعمال کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں یہ ساری نعمتیں، یہ ذرا توجہ کریں اس فقرے پہ، ساری نعمتیں جو کہ ہم استعمال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیوں دی ہیں؟ ایک سوال یہ ہے، دیکھیں منعم نعمت کسی مقصد کے تحت ہی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما باطلا ذالک الظن الذین کفروا، میں نے زمین اور آسمان اور اس میں جو کچھ بھی ہے وہ بے مقصد نہیں پیدا کیا ہے، یہ گمان ہے کافروں کا۔ ذالک الظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تباہی ہے، ہلاکت ہے کافروں کے لیے آگ کی۔ اللہ تو سامعین کرام، بات یہ ہے کہ یہ ساری نعمتیں جو ہیں، سوال یہ ہے کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، یا یہ بنیادی طور پہ جو زندگی عطا کی ہے، زندگی ایک نعمت ہے سامعین کرام، تو کیا اس کا کیا مقصد ہے؟ ایک سوال یہ ہے، جب وہ مقصد ہم ڈھونڈتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دنیا ہمارا مقصد نہیں ہے اور نہ یہ ہو سکتی ہے، کیونکہ دنیا فانی ہے اور ختم ہونے والی ہے۔ پھر ہمیں بتایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تمہارا مقصود میں ہوں، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے، تو سلامتی کے گھر، سلامتی کے ساتھ پہنچ جانا ہی ہمارا مقصد حیات ہے۔ اس کی میں تفصیلات کرتا رہتا ہوں۔ اب دیکھیں زندگی کی نعمتوں کو اس طریقے سے استعمال کریں، یہ جملہ سن لیں سامنے کر، زندگی کی نعمتوں کو اس طریقے سے استعمال کرنا شکران نعمت ہے کہ آپ اس کی بدولت جنت میں پہنچ جائیں۔ اگر زندگی کی نعمتوں کو آپ غلط استعمال کریں گے یا مس یوز کریں گے، اس کا نتیجہ پتہ ہے کیا ہے؟ جہنم، یصلونہا، جہنم ہے، ردی کی ٹوکری۔ یعنی اگر اس زندگی کو آپ ردی بنا دیں گے یا بے مقصد گزاریں گے، ردی کیا ہے؟ آپ کو مقصد ہی نہیں ہے، تو پھر تو ردی کی ٹوکری اللہ تعالیٰ کی جہنم ہے سامعین کرام۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس لیے ہیں کہ ہم ان کو اس طریقے سے استعمال کریں یا ان کا بے جا استعمال نہ کریں، بلکہ ان کو اس طریقے سے استعمال کریں کہ اس کی بدولت ہم آخرت کی زندگی میں کامیاب ہو جائیں اور اپنے رب کی رضا کو حاصل کر لیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، کیونکہ رب کی رضا جو ہے وہ بہت بڑا مقام ہے، ایک نتیجہ ہے، بہت اچھا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے۔ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، کیا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے دیدہ دانستہ انکار کر رہے ہیں؟ سامعین کرام، اس بات کا میں اگر اختصار کے ساتھ آپ کو بات کروں تو اور حقیقت بیان کروں کہ آج ہم اپنی زندگی کو مس یوز کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمیں زندگی دی ہے وہ مقصد ہم نے بدل دیا ہے، وہ صحیح مقصد ایک باطل مقصد میں ہم نے بدل دیا ہے، اور وہ باطل مقصد کیا ہے؟ دنیا اور ما فیہا کی لذات، اس کو اپنا مقصود بنا لیا ہے۔ آپ دیکھیں نا، میں اور آپ جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، لوگوں کا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے، آخرت سے تو لوگوں نے منہ موڑ لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صبح میں حدیث پڑھ رہا تھا، حضور فرماتے ہیں میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا، کچھ لوگ میرے سامنے لائے جائیں گے، میں ان کو پہچاننے سے انکار کر دوں گا، یہ نہیں ہے میرے امتی۔ تو سامعین کرام، ہم تو یعنی ہم وہی لوگ ہیں
جس کو پہچاننے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انکار کر دیں گے۔ تو یہ زندگی کی نعمتیں یعنی زندگی کی نعمت جو ہے اس کا اگر ہم غلط استعمال کریں یا اس نعمت کو ضائع کر دیں یا اس کی ناشکری کریں۔ ناشکری کیا ہوتی ہے سامعین کرام؟ نعمت کا غلط استعمال، یا اس کو جس مقصد کے لیے دیا گیا ہے اس کو آپ اس مقصد کے لیے استعمال ہی نہ کریں۔ مثال کے طور پہ ایک بھوکا ہے اور اس کے پاس کھانے کی ٹرے آتی ہے، کوئی بھی دے دیتا ہے کہ بھائی کھانے کا وقت ہے تم کھانا کھا لو۔ اب وہ بے وقوف جو ہے وہ کھانا جو ہے وہ خوبصورت شاپروں میں سجا کے اور ایسے لٹکا دیتا ہے، یہی بھئی گاجر ہے، یہ سلاد ہے، یہ پلاؤ ہے، خوبصورت تھیلیوں میں بند کر کے اس کو یہاں لٹکا دیتا ہے۔ اب گرمی کا موسم ہے، وہ کتنی دیر تک صحیح حالت میں رہیں گی؟ وہ تو خراب ہو جائیں گے، کھانا خراب ہو جائے گا، سڑ جائے گا۔ تو اسی طرح سامعین کرام ہم اپنی زندگی کو سڑا رہے ہیں۔ یعنی یہ دیکھیں، یا اس کے دو ہی نتیجے ہیں، یا تو اس کا نتیجہ یعنی زندگی کا نتیجہ جو ہے یا تو یہ ہے کہ آپ کا دل نورانی ہو جائے گا، یا آپ کا دل اس پہ مہر لگا دے گا اللہ تعالیٰ، یعنی لگا دی جائے گی آپ کے اعمال کے نتیجے میں۔ اگر آپ اچھا عمل نہیں کر رہے تو یقیناً آپ برا عمل کر رہے ہیں، اور برا عمل یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی ایسی اخلاقی برائی کر رہے ہیں یا زنا کر رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں یا کچھ اور ایسا، یہ نہیں ہے۔ یعنی برا عمل کیا ہے اصل میں؟ آپ دیکھیں، برا عمل یہ ہے کہ آپ وقت کو ضائع کریں، زندگی کو ضائع کریں۔ اگر آپ نے دیکھیں، ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، اگر زندگی کے مقصد کا تعین آپ نے نہیں کیا، صحیح مقصد کا آپ نے تعین نہیں کیا جو کہ رب نے ہمیں بتایا ہے، جو کہ رب ہمارا مقصود ہے، اگر آپ نے اللہ کا بطور مقصود حیات انتخاب نہیں کیا، اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنا نہیں شروع کیا، اگر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنا نہ شروع کی، تو پھر یہ ہے کہ ہم غلط راہوں پر پڑ جائیں گے، غلط گمراہی کے راستے اسے کہتے ہیں، گمراہ، اولئک فی ضلال بعید، یہ لوگ دور کی گمراہی میں ہیں۔ تو اول تو سامعین کرام ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی عمل کرنے سے پہلے بھی ہم اپنی زندگی گزارنے کی ایک نیت بنا لیں۔ دیکھیں، ایک بات بالکل آپ اس پہ سوچیں، بالکل واضح ہو جانا چاہیے کہ بغیر نیت کے کوئی عمل مقبول نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے دین کا عام اصول ہے، بہت مضبوط اصول ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ ایک انسان جو ہے بغیر کسی نیت کے کہتا ہے نماز پڑھنا اچھا کام ہے، روزے رکھنا اچھا کام ہے، دنیا کو مقصود بنا کے اگر وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دنیا بھر کے وظائف اور اچھے اعمال شروع کر دے تو اس کی تو نیت ہی غلط ہے، اس کی تو نیت ہی اللہ نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس کا مقصود زندگی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ پھر تو وہ سب کچھ ضائع ہونے والا ہے، کیونکہ اس کی نیت خراب ہے، زندگی گزارنے کی اس کی نیت خراب ہے۔ سامعین کرام، آج وہ وقت ہے سامعین کرام کہ ہماری نیت خراب ہے۔ دیکھیں یہ جو میں نیت کی بات کر رہا ہوں نا، نیت دیکھیں، اگر نیت اچھی نہ ہو تو پھر نیت خراب ہوتی ہے۔ ہر چیز جو ہے اپنے تضاد سے پہچانی جاتی ہے۔ اچھی نیت کیا ہے؟ کہ آپ کہہ دیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے جو کہ رب العالمین ہے۔ اور آپ یہ بھی کہہ دیں کہ انی وجہت وجہیہ للذی
فَتَرَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، آپ یہ کہہ دیں تو پھر یہ ہے کہ کام آسان ہو جائے گا۔ یہ نیت ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، یہ ایک نیت ہے سامنے کرام۔ یہ جو دونوں آیت میں نے آپ کے ساتھ، یہ نیت پہ مشتمل ہے۔ لیکن اگر نیت خراب ہے اور نیت دنیا ہو گئی، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے سامنے کرام، جو زندگی میں اور آپ گزار رہے ہیں نا، اس میں ہماری نیت خراب ہو گئی ہے۔ ہم دنیا کے لالچی ہو گئے ہیں، دنیا کے حریص ہیں، ہم دنیا کے لالچی ہیں، اور کامیابی اصل میں ہم دنیا کی کامیابی کو گردانتے ہیں۔ یہ بالکل انتہائی گمراہ کن تصور ہے کہ آپ خوشخبری کسے کہتے ہیں کہ بھئی پیسے ٹکے جو ہیں آپ کے پاس بہت آ جائیں اور دنیاوی آسائش و آرام کی فراوانی ہو آپ کو۔ یہ بہت غلط تصور ہے، یہ خوشخبریاں نہیں ہیں۔ دیکھیں، مال جو ہے یہ فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کو فتنہ کہا ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، آزمائش ہے یہ۔ تو یہ خوشخبری کہاں سے آ گئی؟ اگر مال اور اولاد کو خوشخبری ہوتی تو اللہ تعالیٰ پھر خوشخبری کہہ دیتا اسے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں خوشخبری جو ہے وہ جنت کی خوشخبری دی ہے۔ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ تتنزل علیہم، میں نے آیت آدھے سے شروع کی ہے کہ پہلی جو آیت ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کو اپنا رب مان لیا اور اس پہ استقامت اختیار کر لی، یعنی نیت صحیح کر لی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ اب یہ ہے بس اس کے اثرات شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کو فرشتے آتے ہیں اور کہ بھئی غم نہ کرو، فکر نہ کرو، خوف نہ کرو، اور ان کو بشارت دیتے ہیں جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ تو خوشخبریاں دنیا کی نہیں ہوتی سامعین کرام، یہ ایک بات یاد رکھ لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ زندگی کو اس لیے استعمال کریں جس لیے دی گئی ہے۔ یہ افبنعمت اللہ یجحدون، کیا اللہ کی نعمتوں کا یہ جہد کہتے ہیں دیدہ دانستہ انکار کو۔ دیکھیں، ایک انکار تو بے خبری میں ہوتا ہے، ایک انکار باخبری میں ہوتا ہے۔ تو افبنعمت اللہ یجحدون، کیا اللہ کی نعمتوں کا یہ دیدہ دانستہ انکار کر رہے ہیں؟ دیکھیں، نعمت تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو کچھ معلوم نہیں ہے، نہیں، یہ بات آپ نہیں کہہ سکتے۔ اگر آپ ذی ہوش انسان ہیں تو آپ کیا آنکھیں نہیں ہیں آپ کی؟ کیا آپ اللہ تعالیٰ کی یعنی نعمتوں کو فراوانی سے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں فراوانی سے اپنے آپ کو گھیرا ہوا نہیں پاتے ہیں؟ صبح آپ نے ناشتہ کر لیا، دوپہر کا کھانا کھا لیا، رات کا کھانا کھا لیا، رات کو پھر آپ سو لیے، اور ایک گھرانہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک زوجہ دی، زوج دیا، شوہر کے لیے بیوی، بیوی کے لیے شوہر، پھر بچے دیے، مثال کے طور پہ والدین ہیں۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں سامنے کرام۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ اب ناشکری، شکر گزاری کیا ہے سامنے کرام؟ یہ بات ذرا یعنی اس آیت کے تناظر میں شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے قائل ہو جائیں اور کہہ دیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہہ دیں کہ لا مقصود الا اللہ، کہہ دیں کہ لا محبوب الا اللہ، کہہ دیں کہ لا مطلوب الا اللہ۔ یہ آپ نے اپنے یعنی سوچ سمجھ کے اگر یہ الفاظ آپ نے ادا کر لیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ شکر گزاری کے راستے پر رواں دواں ہونے والے ہیں، یعنی آپ نے نیت صحیح کر لی۔ آپ نے کہہ دیا کہ لا معبود الا اللہ، اللہ کے سوا میرا کوئی معبود نہیں ہے، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی اس کے حکم کے سامنے سر جھکاؤں گا، زندگی اس کے حکم کے مطابق گزاروں گا، نفسانی خواہشات کے مطابق نہیں گزاروں گا۔
تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ہے۔ دیکھیں میں ایک اختصار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ کا طریقہ بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچان لیں، اپنے آپ کو پہچان لیں، کیونکہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو پہچان جائے گا۔ اپنے آپ کو پہچان لے کہ میں کون ہوں۔ یا تو آپ یعنی عام طور پہ ہم نے ظاہر پہ دھوکہ کھا گئے ہیں اور ظاہری کو ہم نے اصل سمجھ لیا ہے۔ یہ تو بہت یعنی انتہائی خطرناک غلطی ہے اگر کوئی کر رہا ہے ایسے، کہ یہی اور عام طور پہ جو میں دیکھ رہا ہوں اور آپ بھی تجزیہ کریں کہ ہم ظاہر کے دھوکے میں آ گئے ہیں، دنیا ہی کو ہم نے اصل سمجھ لیا ہے، دنیا کی زندگانی کو ہم اصل سمجھ بیٹھے ہیں، جبکہ یہ تو انتہائی خطرناک ترین غلطی ہے۔ ایک چیز کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ایک چیز کی کوئی اصل نہیں ہے، ایک چیز جو ختم ہو جانے والی ہے اس کو آپ حقیقت کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے؟ آپ کی 10,000 مربع ہوں یا ادھر زمین میں یا 10,000 ایکڑ زمین ہو، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، اور 10 کروڑ روپے ہیں آپ کے پاس، اور آپ کی عمر جو ہے 65 سال ہے، اچانک دل کا دورہ پڑتا ہے، وہ سب کچھ آپ کا رہ جاتا ہے، تو آپ تو کچھ بھی نہیں لے جا سکے اپنے ساتھ۔ تو یہ تو ختم ہو جانے والی چیزیں ہیں، آپ چھوڑ جا رہے ہیں، ساری نعمتیں آپ کو حاصل ہو ہی نہیں سکتی، دنیا ہمیں حاصل ہو نہیں سکتی۔ ٹھیک ہے ہم اپنے نام پہ تو کر لیں گے لیکن وہ کاغذوں میں ہوگی، اور پھر آپ کے نام سے آپ کے انتقال کے بعد منتقل ہو جائے گی، کسی دوسرے کے نام پہ منتقل ہو جائے گی، اور وہ اس نام پہ منتقل ہوگی جو قیامت کے دن آپ اس سے بھاگیں گے اور وہ آپ سے بھاگے گا۔ تو یہ کتنی مطلب وہ دھوکہ دہی کا یعنی فراڈ حساب کتاب ہے کہ آپ کے ہاتھ تو کچھ آئے نہیں، ساری زندگی آپ نے مال کمایا، مرتے وقت اس کے نام چھوڑ گئے آپ جو قیامت کے دن آپ کو پہچاننے سے انکار کر دے گی، جو ایک نیکی آپ کے ترازو میں اپنی نہیں رکھنے کو تیار۔ یہ میں مطلب ان کی بات کر رہا ہوں نا۔ تو پھر یہ ہے کہ آپ نے کچھ لے جا نہیں سکے، اولاد تو آپ کو بھول گئی آپ کی موت کے بعد، اگر یاد بھی رکھا لیکن آپ کے یعنی آپ کے کام تو آپ کا اپنا عمل آئے گا سامنے کا۔ بہرحال یہ مضمون لمبا ہے لیکن میں آپ کو یہ یعنی بتا دیا۔ میں ترجمہ ایک مرتبہ پھر کرتا ہوں۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، واللہ فضل، اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، بعضکم، تم میں سے بعض کو، علی بعض، بعض پہ، فی الرزق، رزق میں، فمن الذین فضلوا، پس نہیں ہیں وہ لوگ جن کو فضیلت دی گئی ہے رزق میں، برادی کہ وہ واپس لوٹا دیں، رزقہم، اپنا وہ رزق، علی ما ملکت ایمانہم، جو ان کے غلام ہیں، یعنی ان کو، فہم فیہ سواؤن، پس وہ اس میں ان کے شریک بن جائیں، افبنعمت اللہ یجحدون، کیا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں، دیدہ دانستہ انکار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو مقصود واحد نہیں ٹھہرا رہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور بھی انہوں نے محبوب بنا لیے ہیں، اوروں کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرح کی طاقت کا مالک سمجھ بیٹھے ہیں۔ سامعین کرام یہ بڑی بنیادی بات ہے۔ دیکھیں ہمارا بھروسہ جو ہے عام طور پہ، اگر کسی کے پاس 1 پاؤ سونا ہے، چلیں 1 پاؤ سونا ہے لیکن ہے ملکیت میں ہے، اس نے تجوری میں بند کر لیا ہے، کہیں چھپا دیا ہے الماری میں، مثال کے طور پہ۔ اب دیکھیں 1 پاؤ سونا تو کافی تولے سونا ہو گیا نا، تو یعنی 1/4 کلو۔ تو اب دیکھیں یا کسی کے پاس 5 کروڑ روپے ہیں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، اور کسی کے پاس نہیں ہے، تو اب یہ جس کے پاس 5 کروڑ روپے ہیں اس کا اعتماد و بھروسہ آپ مجھے بتائیں کہ آج کل کے حالات میں اگر میرے پاس یا آپ کے پاس یا کسی کے پاس یہ 5 کروڑ روپے ہیں تو اس کا بھروسہ، 1 پاؤ سونا ہے اور 5 کروڑ روپے ہیں، تو اس کا بھروسہ زیادہ اللہ پہ ہوگا
کہ ان روپے سونے چاندی پہ ہوگا، یقیناً آپ کا جواب درست ہے، ان پیسوں پہ زیادہ بھروسہ ہے بنسبت اللہ تعالیٰ کے۔ تو دیکھیں یہ دیدہ دانستہ انکار ہے۔ افبنعمت اللہ یجحدون، تو یہ بے وقوفی کی باتیں ہیں ساری، اور اللہ تعالیٰ ہی پہ بھروسہ، یعنی جو ذات ہے حقیقی، جو مالک ہے، اس پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ مٹی پہ کیا بھروسہ کرنا؟ سونا چاندی یہ تو مٹی ہے سامعین اکرام، مٹی ہے، مٹی سے نکلا ہے، کاغذ ہیں، ردی کاغذ ہیں، وہ تو آپ کے کسی کام کے بھی نہیں ہیں۔ ضرورت کے وقت اللہ کے سوا آپ کے کوئی کام نہیں آ سکتا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون۔ ترجمہ سنا دیجئے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ نے فضیلت دی ہے تمہیں بعض کو بعض پہ رزق کے سلسلے میں۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا، بس وہ لوگ جن کو فضیلت دی گئی ہے بِرَادِّ رِزْقِهِمْ، تو وہ ایسے نہیں ہیں کہ لوٹا دیں اپنا رزق عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، جو ان کے غلام ہیں، فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، ایسی تقسیم کر دیں کہ یہ دونوں برابر ہو جائیں، ایسا تو نہیں کرتا کوئی۔ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، کہ اللہ کی نعمت سے یہ دیدہ دانستہ انکار کر رہے ہیں۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقهم علی ما ملکت ایمانهم فهم فیہ سواء افبنعمت اللہ یجحدون۔ God has favored some of you over others in livelihood. Those who are favored would not give their properties to their servants to the extent of making them partners in it. Will they then renounce God's blessings? اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔